خوف خدا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا حضور آپ کا ایک شاگرد ہے، ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اسے کہنا میرے بارے کہ میں اسے بلا رہا۔ وہ آدمی گیا، شاگرد کو کہا کہ استاد صاحب امام احمد بن حنبل آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ آدمی آیا، آپ نے فرمایا میں نے تیرے بارے سنا ہے ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتا ہے۔ اس نے کہا جی حضور پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا اچھا ایسا کرنا، آج رات نماز کی نیت کرنے کے بعد یوں فکر کرنا کہ میرا استاد میری منزل سن رہا ہے، پھر پڑھنا۔ وہ آدمی گھر گیا، حافظ صاحب قاری صاحب، اس نے تلاوت شروع کی اور خیال یہ کیا کہ میرے استاد سے سن رہے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے پوچھا سنا کتنا پڑھا؟ اس نے عرض کی حضور 10 پڑھے۔ فرمایا اچھا آج رات پھر دوبارہ پڑھنا اور یہ تخیل کرنا، تصور کرنا کہ امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری منزل میرا پڑھا ہوا سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے پھر تلاوت کی کہ آقا علیہ السلام سن رہے ہیں۔ دن کو آیا، امام صاحب نے پوچھا سنا آج رات کتنا پڑھا؟ عرض کی حضور ایک پارہ، ایک جز پڑھ سکا۔ فرمایا اچھا آج رات پھر پڑھنا اور یہ خیال کرنا، یہ تخیل کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ذات اقدس میری منزل، میرا قرآن، میری قرات، میری تلاوت سن رہی ہے۔ وہ ذات رات کو اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، فجر ہوئی، بارگاہ استاد میں شاگرد حاضر ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا بیٹے بتا آج رات کتنا پڑھا؟ اس نے کہا حضور فقط سورۃ فاتحہ پڑھ سکا ہوں۔ ایک ایک جملے پر روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا، اپنے دکھڑے سناتا رہا۔ مالک کی بارگاہ میں رات تو بیت گئی، فاتحہ کے آگے کچھ نہ پڑھ سکا۔ تو آئیے سامعین عزیز احترام، کبھی ہم نے بھی کوئی ایک ایسی رکعت پڑھی ہوتی، کوئی ایسی تلاوت کی ہوتی، کوئی ایسی نماز پڑھی ہوتی کہ میرے استاد صاحب سن رہے ہیں یا میرے مرشد سن رہے ہیں یا پھر امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سن رہی ہے۔ مگر شومیہ قسمت ہمارے دور میں تو ایسے اہل علم پیدا ہو گئے، میرے دور میں تو ایسے مفکر پیدا ہوئے جنہوں نے کہا حضور سنتے نہیں ہیں، حضور آتے نہیں ہیں، حضور بلاتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و گرامی تو سبحان اللہ آج اس گئے گزرے دور میں لوگ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ رحمان نہیں ہے، اللہ رحمت والا نہیں ہے، اللہ کو علم نہیں ہے، نہ وہ علیم ہے، نہ وہ قدیر ہے، نہ وہ بصیر ہے۔ اللہ کے وجود کا بھی لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور مثالیں کیا دیتے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے تو ہمیں اپنے فیصلے سنا دیے ہیں کہ لوگوں جب تم میری قربت حاصل کرو گے تو پھر میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا
لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر انسان جیسے مادے سے بنا ہے، اللہ اگر مادے کے بغیر بنا ہے تو یہ ممکن کیسے ہے؟ ارے عقل کے اندھو، اللہ ہوتا وہی ہے جو عقل میں نہ آئے، جو ان بصیرتوں اور بصارتوں میں نہ آئے۔ اللہ ہوتا وہی ہے جو سونگھنے میں نہ آئے، جو چکھنے میں نہ آئے، جو پکڑنے میں نہ آئے۔ وہ اللہ کیسا جس کو اپنے ہاتھ سے تراش لیا جائے؟ وہ اللہ کیسا جو کبھی زمانے کے نشیب و فراز کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، کبھی اس کو دیمک لگ جائے اور کبھی اس کو شور لگ جائے، کبھی وہ گرنے لگے اور کبھی وہ پھٹنے لگے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ ہمارا اللہ تو وہ ہے یحیی و یمیت وہو حی لا یموت۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو حیاتی دینے والا، قائم رکھنے والا، اور ایسا اللہ جس پر نہ موت ہے سینۃ ولا نوم، نہ نیند ہے اور نہ ہی ان کے لیے اونگ، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، نہ اس پر موت ہے نہ اس پر بیماری ہے۔ کیوں کہ وہ مادے کے بغیر ہے۔ دنیا آج ہم سے پوچھتی ہے مادے کے بغیر پھر وہ کیسے وجود میں آیا؟ وجود اور جسم کو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ جسم جو ہے وہ مادے کا محتاج ہوتا ہے اور وجود جو ہے وہ مادے سے ماورا ہوتا ہے۔ وجود کے لیے مادیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آئیے سامعین سی احترام، آج کے اس دور میں الہاد کو سمجھیے اور احدیت و وحدانیت کو سمجھ کر اس اللہ کے لیے قیام، رکوع اور سجود کیجئے جو واقعتاً ہمارا اللہ واحد لا شریک ہے۔ ساتھ میں